الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی لیے مکہ تشریف لائے کہ خانہ کعبہ جائے امن ہے، اور اسی لیے امام علیہ السلام کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن آپ کی جان کے پیچھے ایک ایسا سفاک دشمن تھا کہ جس نے آپ کو مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ میں بھی محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام مقام امن کو مقتل گاہ سمجھ کر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ حج تک نہ کر سکے، اور قریب تھا کہ حاجیوں کے لباس میں یزید کے سپاہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو طواف کعبہ کرتے وقت ہی شہید کر دیں۔ امام علیہ السلام کو جیسے ہی اس سازش کا پتہ چلا تو آپ نے فوراً حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور 8 ذوالحج سن 60 ہجری کو عازم کوفہ ہو گئے۔ اسی دن امام علیہ السلام کو حضرت مسلم ابن عقیل کا خط بھی موصول ہو گیا، جس کی بنا پر امام علیہ السلام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام کے ساتھیوں نے جب امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکنا چاہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چونٹیوں کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو یہ لوگ مجھے ضرور قتل کر ڈالیں گے، اور سنو، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ حرمت کعبہ ایک دمبے کے قتل سے برباد ہوگی۔ مجھے خوف ہے کہ وہ دمبا میں ہی نہ قرار پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں مکہ سے باہر چاہے ایک ہی بالشت پر کیوں نہ ہو قتل کر دیا جاؤں۔ الغرض حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقربا اور جان نثاروں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام علیہ السلام کا قافلہ مکہ سے نکل کر مقام صفا پر پہنچا، جہاں آپ کی ملاقات فرزوق شاعر سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ چاہے کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام نے اپنے سفر کی وجوہات بیان کیں اور وہاں سے روانہ ہو کر منزل حاجز کے ایک چشمے پر اترے، جہاں آپ کی ملاقات عبداللہ ابن مطیع سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ منزل بطن رمہ پر پہنچے اور وہاں سے ذات العرق کی منزل میں ڈیرہ ڈالا۔ پھر امام علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر منزل زبالہ میں پہنچے، جہاں آپ کو حضرت مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یکتر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہوا، اور امام حسین علیہ السلام بے انتہا روئے۔ پھر آپ وہاں سے منزل سالبیہ پر پہنچے، جہاں آپ نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا، اور امام علیہ السلام اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ بس امام کی آنکھ کھلی اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے سبب گریہ پوچھا تو آپ نے خواب بتایا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اے بابا، کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ تو ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سکون میں ٹھہرے۔ جب آپ کے ٹھہرنے کی خبر عبیداللہ ابن زیاد کو ہوئی تو اس نے 2000 کے لشکر سمیت حر ابن یزید رہائی کو امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا قافلہ وہاں سے نکل کر منزل شراف پر پہنچا اور وہاں پر قیام کیا۔ اسی جگہ آپ نے محرم سن 61 ہجری کا چاند دیکھا، اور آپ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہوا۔ رات وہاں پر گزار کر صبح سویرے روانہ ہو گئے۔ صبح سے دوپہر تک کی قافلہ سفر میں ہی تھا کہ اچانک ایک صحابی نے تکبیر کہی۔ لوگوں نے جب سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کی سمت کیلے اور خرموں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ اس طرف دیکھنے لگے کہ اس جنگل میں درخت کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا منزل ذو حشم کی طرف مڑ چلو۔ جب امام علیہ السلام کے قافلے نے رخ بدلا تو حر کے لشکر نے تیز رفتاری اختیار کی اور بالآخر آمنے سامنے آ پہنچے۔
ہور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر اور اس کے لشکر والے بے حد پیاسے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس سے فرمایا کہ اس لشکر کو پانی سے سیراب کرو۔ پانی کی سیرابی کے بعد نماز ظہر کی اذان دی گئی اور سب نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہور نے کہا کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حاضر کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیتے جی یہ ناممکن ہے کہ میں گرفتار ہو کر خاموشی کے ساتھ کوفہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ پھر ہور نے مشورہ دیا کہ آپ رات کے وقت کسی طرف نکل جائیں۔ امام علیہ السلام نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنے راستے کی طرف چل پڑے، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر ہور نے قافلہ امام حسین علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا، جس پر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے، تو ہور نے جواب دیا مولا کسی جاسوس نے عبید اللہ ابن زیاد کو آگاہ کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کا حکم یہ آ گیا ہے کہ آپ کو کسی بے آب و گیا جنگل میں لے جاؤں۔ بس ہور کے لشکر نے چاروں طرف سے قافلہ حسین کو گھیرے میں لے لیا اور چلتے چلتے 2 محرم سن 61 ہجری کو امام علیہ السلام ایک ایسے مقام پر آ گئے کہ جہاں آپ کی سواری نے قدم روک دیے۔ بس امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام نینوا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ پر خیمے لگا دو، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر قدم رکھا تو یہ زمین زرد ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب یہ دیکھ کر ڈر گئے۔ بس بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو امام حسین علیہ السلام بہن کے پاس آئے تو بی بی نے پوچھا بھائی جان یہ کیسی زمین ہے کہ اس نے ہمارا دل دہلا دیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا۔ نواسہ رسول فرزند امام علی و بی بی فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا نواں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی محمد